حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ بولنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے جو بظاہر کذب معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت تھی، اور وہ یہ ہیں: پہلا جھوٹ، میں بیمار ہوں، یعنی جب ان کی قوم جشن میں گئی اور ان کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے، اور قوم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے بت شکنی کی تھی۔ دوسرا جھوٹ، یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ بت شکنی کے بعد انہوں نے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اس نے چھوٹے بتوں کو مار ڈالا، اور قوم کے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اس نے ہی یہ کیا ہوگا۔ مقصد قوم کو احساس دلانا تھا کہ جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں وہ جان ان کے خود تراشیدہ ہیں اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کا نفع نقصان کیسے کر سکتے ہیں۔ تیسرے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر شہر سے نکلے، راستے میں ان کا گزر ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے ہوا جو عورتوں کی بہت خواہش رکھتا تھا، بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کے ساتھ ان کے علاقے میں ہیں تو اس نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد مومن بہن ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تھا، اور بیوی کو بہن کہنا شریعت میں درست ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری بات تھی جو بظاہر کذب معلوم ہوئی، لیکن اس میں حکمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سن کر وہ ملعون بولا کہ اپنی بہن کو مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا وہ مرضی کی مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو یہ کہا ہے کہ اب تو میری بات کو نہ جھٹلانا۔ اس کے بعد ملعون کے حکم پر حضرت سارہ کو زبردستی تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ بیعت بھی کر لے، اور اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے زانوں تک زمین میں گھس گیا۔ تب حضرت سارہ نے کہا کہ مردود، میرا خاوند اللہ پاک کا دوست ہے، خدا کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ مجھے تجھ جیسے شیطان کے ہاتھوں رسوا کرے۔ یہ سن کر وہ گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگی تو اللہ کے حکم سے اس کی سزا ختم ہوئی۔ دوسری بار پھر اس نے جب نگاہ بد کی تو اندھا ہو گیا اور کہنے لگا، بی بی میرے حال پر رحم کرو اور میرے مغفرت مانگو، اور معافی ملنے پر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس بدبخت شیطان نے ایسا غلبہ کر رکھا تھا کہ اس نے پھر سے عہد شکنی کی اور اس کا پورا جسم شل ہو گیا، اور وہ حضرت سارہ سے دعا کے لیے گڑ گڑانے لگا تو انہوں نے کہا، اے ظالم، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعا ہے، اور اللہ کا احسان ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، چاہے تو وہ تجھے معاف کرے چاہے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر بلاؤ، اور اس شخص کے حال پر دعا کی، اور اللہ پاک نے اس کو تندرستی عطا کی۔ اس پر اس بادشاہ نے شکر ادا کیا اور ایک نیک بخت بی بی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ میں نے آپ کی بے حرمتی کی کوشش کی اور غلط نگاہ کی، مگر تمہارے عفو و معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں دیتا ہوں، جو گناہ کچھ مجھ سے ہوئے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت سارہ کے ساتھ جو بھی ہوا، بند کمرے میں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان پردہ ہٹا دیا، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کر حضرت سارہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے جو اللہ نے پوری کی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور بی بی ہاجرہ کو ارض مقدس کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔